اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے اپنی قسم اٹھائی، وَرَبِّكَ تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم جب تک کہ یہ آپ کو حکم نہ بنا لیں، آپ سے فیصلہ نہ کروا لیں ان اختلافات میں جو ان کے درمیان پیدا ہوتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے نظریاتی اختلافات بہت زیادہ ہیں، دنیا میں بہت سارے مذہب ہیں، بہت سارے دین ہیں، بہت سارے کانسیپٹس ہیں، کسی کا کیا نظریہ ہے، کسی کا کیا نظریہ ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، ہر آدمی اپنی کہے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم سب لوگ اپنی اپنی کہے جا رہے ہو، تو تمہیں یہ رائٹ دیا کس نے ہے کہ تم اپنی کہو؟ مجھ سے تو پوچھو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں اس کو فالو کرو، تمہیں اس کو فالو کرنا پڑے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کہتے ہیں الینا ترجعون، جو مرضی کر لو، آنا کس کے پاس ہے؟ میرے پاس ہے، تو لوٹ کے جانا میرے پاس ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہوئی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور تمام آسمانی مذاہب جتنی بھی کتابیں آسمان سے نازل ہوئی ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، وہ ایک ہی دعوت کو لے کے گھومتی ہیں، وہ تمام کتابیں میری طرف آ جاؤ، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں اللہ کی طرف دوڑنے کے علاوہ میں۔ دنیا مسائل کا حل تلاش کر رہی ہے عمومی سطح پہ، یہ ہونا چاہیے، مہنگائی پہ کنٹرول ہونا چاہیے، فلانی آبادی پہ بھی آج کل چلا رہے ہیں کنٹرول ہونا چاہیے۔ میرے بارے میں جب پتہ چلتا ہے تو بہت ٹینشن میں جاتے ہیں، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا بیان کرتے ہیں؟ بھائی چھوڑ دو، کیا ہونا چاہیے یہ کس کا کام ہے؟ یہ اللہ کا کام ہے۔ تمہیں وہ کرنا ہے جو میں تم سے مطالبہ کر رہا ہوں، تم وہ پورا کرو، وہ چھوڑ دو میرے اوپر۔ دنیا نے دنیا کو کامیاب بنانے کے لیے بہت سارے نظاموں کا تجربہ کیا ہے، ان تمام تجربوں میں بری طرح ناکام ہوئے ہیں، بہت بری طرح ناکام ہوئے ہیں۔ روس نے کمیونزم کا تجربہ کیا تھا نا کتنے سارے ملکوں پہ، سوویت یونین نے ایک تجربہ کیا تھا، جب وہ تجربہ ناکام ہوا افغانستان میں تو گورباچوف نے کہا تھا کہ ہمیں اتنے بڑے نظام کا تجربہ پہلے کسی چھوٹی سی ریاست پہ کرنا چاہیے تھا، دیکھنا چاہیے تھا کہ اس کا فائدہ ہے یا نقصان۔ ہم نے لاکھوں انسانوں کو اس نظام کے تجربے کی بھینٹ چڑھا دیا۔ اس کا نظام کا حاصل کیا تھا؟ روس کا، سوویت یونین کا جو کمیونسٹ تھی، وہ کہتے تھے کہ بھائی سب انسان برابر ہیں، بنیادی ضرورتوں میں سب کیا ہے؟ برابر ہے۔ اللہ کا معاذ اللہ جنازہ نکالو، انہوں نے کہ خدا کا تصور نکالو، بالکل خدا نہیں آئے گا ہماری سوسائٹی میں، مذہب نہیں آئے گا، بالکل انسان اور جانور میں کوئی فرق چھوڑا ہی نہیں انہوں نے۔ بہت ظلم کیا، بہت زیادہ اس نظام کو مسلط کرنے میں، لیکن جب
وہ سفید ہاتھی جو جہاں پاؤں رکھتا وہ علاقہ اسی کا ہو جاتا، وہ ہوتے ہوتے افغانستان پہنچا ہے، تو وہ کام ہوا جس کا سوویت یونین کو تصور بھی نہیں تھا، یعنی اللہ نے اپنے ہونے کا ثبوت پیش کر دیا کہ میں ہوں۔ اللہ نے ایک ثبوت نہیں، بیسیوں ثبوت پیش کر دیے کہ تم کہتے ہو نا میں نہیں ہوں، جو ہوتا ہے اسباب سے ہوتا ہے۔ تو اسباب کی دنیا میں تو رشیا ایک سپر پاور تھا، بہت بڑی طاقت تھا، اس کو آگے بڑھنے سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی تھی۔ لوگ کہتے ہیں تو امریکہ نے اس کو پیچھے دھکیلا ہے، تو پہلے کیوں نہیں دھکیل دیا بھائی؟ پہلے کیوں نہیں دھکیل دیا جب بہت سارے علاقوں پہ وہ قبضہ کر رہا تھا؟ تو غریب نہتھے لوگ کھڑے ہوئے تھے اس کے خلاف، جن کو بندوقیں چلانا نہیں آتی تھیں۔ ایسی لڑائی ہوئی، وہاں لوگوں نے فرشتے آسمانوں سے اترتے ہوئے دیکھے، شہداء کے خون کی خوشبوئیں سونگی، اللہ کی طرف سے حوصلہ افزائی ہو رہی تھی، اللہ کی طرف سے تھپ تھپایا جا رہا تھا، ڈٹے رہو ڈٹے رہو، ہم کس کے ساتھ ہیں؟ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ آپ کو معلوم ہے 2010 یا 11 میں ایک امریکی فوجی کا انٹرویو میں نے خود سنا تھا یوٹیوب پہ، اس وقت نیا نیا آیا تھا یوٹیوب، تو انٹرویو کے دوران ایک نیوز اینکر نے اس فوجی سے پوچھا کہ آپ کو اس جنگ میں کیسا لگ رہا ہے؟ اتنے سارے وسائل آپ نے جھونک دیے ایک چھوٹے سے ملک کو فتح کرنے کے لیے، تو کیسا لگ رہا ہے اس لڑائی میں؟ اس نے جواب میں کہا کہ اس جنگ میں گاڈ ان کے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ نہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس جنگ میں گاڈ کس کے ساتھ ہے؟ ان کے ساتھ۔ وہ فوجی گواہی دے رہا تھا کہ کچھ ہے جو ہم بہت کچھ کر رہے ہیں مگر ہو نہیں پا رہا، کچھ ہے۔ اللہ اپنے ہونے کے بہت سارے ثبوت دیتا رہتا ہے، ہماری آنکھیں اندھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کافر کے لیے اور جو بھی اللہ کو نہیں مانتے ان کے لیے 2 لفظ قرآن میں بہت استعمال کیے، اندھے ہیں بہرے ہیں، اندھے ہیں بہرے ہیں، اندھے ہیں بہرے ہیں، هل يستوي الاعمى والبصیر۔ اللہ کہتے ہیں بتاؤ اندھے اور دیکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ اندھے ہیں اور جو اللہ کو مانتے ہیں وہ دیکھنے والے ہیں۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو ہمارا جو سیکولر طبقہ ہے وہ اللہ کو کیا کر رہا ہے؟ سوسائٹی سے آؤٹ، یار اللہ کو نہیں لے کر آؤ۔ یہ سارا مسئلہ کہاں سے کھڑا ہوتا ہے؟ اللہ سے ہوتا ہے مسئلہ۔ اللہ آئے گا بیچ میں تو پھر وہ پابندیاں لگائے گا، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ ابا کے حقوق، یہ اماں کے حقوق، یہ بیوی کے حقوق، یہ بہنوں کے حقوق، یہ بھائیوں کے حقوق، داڑھی رکھنی ہے نہیں رکھنی ہے، لباس کیسا پہننا ہے، عورت کو پردہ کرنا ہے نہیں کرنا، گھر سے باہر نکلتے ہوئے میاں سے پرمیشن لینی ہے نہیں لینی۔ تو ہمارے جتنے مسائل، عورت کو جاب کرنی ہے نہیں کرنی، ان سارے معاملات میں اللہ میاں پہلے رہنمائی کر چکے ہیں۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ بڑے گھننے بنے ہوئے ہوتے ہیں آج کل جو اینکر آ رہے ہوتے ہیں نا، اور ٹاک شاک میں اور ایکچولی کر رہے ہوتے ہیں۔ بھائی صاحب یہ سب چیزوں میں اللہ پہلے سے ہمیں گائیڈ بولو کر چکا ہے، اس میں ہمیں یہ نیوز اینکرز جو ہیں ان کو فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں گورے کو بھی لفٹ نہیں کرانا، گورے سے کہیں گے بھائی تو بہت بڑا، اب گورا کہتا ہے میں نے اتنی ترقی کی ہے، تو مجھ سے پوچھو، ہم کہیں گے بھائی تو نے تو ترقی کی ہے، خدا سے تھوڑی آگے نکل گیا تو ہم تجھ سے پوچھیں؟ پھر وہی بات غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے آج کل مجھے بات پہ۔ دیکھو گورا نے بہت ترقی کر لی ہے، اب ہم چیز گورے سے پوچھیں کیا صحیح ہے؟ کہ ہمارے جتنا سیکولر طبقہ ہے نا یہ دم ہلا رہا ہے کس کے آگے؟ گوروں کے آگے، یہ دم ہلا رہے ہیں ان کے آگے، وہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں۔ میرے پاس ویڈیوز آتی رہتی ہیں نا اور ریلز آتی ہیں، یوں کرو پھر کوئی نیا ڈرامہ آیا ہوا ہوتا ہے، یوں کرو پھر کوئی نہیں، ساری 90% مذہب کے خلاف ذہن سازی۔ اس ذہن سازی میں اسلام کو کوئی برا نہیں کہہ رہا، مذہبی تعلیمات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، وہ تمام چیزیں جس میں مذہب نے بہت اچھی طرح سے ہمیں گائیڈ کر دیا ہے 2 اور 2 4 کی طرح، ان ٹاپکس کو اچھالا جا رہا ہے
اور ان کو ایسا توڑ موڑ کے دائیں بائیں کر کے ان کے زہر کو جو ہے نا ایک لڈو میں، ایک زہر کی گولی جب آپ لڈو کے اندر بند کر کے کسی کو کھلاتے ہیں تو سامنے والا وہ گولی کھاتا بھی ہے اور شکریہ بھی ادا کرتا ہے آپ کا. وہ شکریہ ادا کرتا ہے جو لڈو پہ ادا کیا جاتا ہے. اس کو نہیں پتا ہوتا بھائی یہ شوگر کوٹڈ زہر ہے، یہ لڈو نہیں ہے. سوشل میڈیا پہ ڈراموں کے ذریعے اور مختلف ذرائع اور وسائل استعمال کر کے آپ کو جو لڈو کھلایا جا رہا ہے، ہم آپ کو بتا رہے ہیں بھائی یہ لڈو نہیں ہے، یہ زہر ہے جس پہ اوپر لیئر کس کی لگا دی گئی ہے؟ میٹھے کی. تھوڑا سا زبان پہ جب رکھیں گے تو شروع میں ذائقہ اچھا آئے گا، اسی وجہ سے آپ اس کو نیچے اتار لیں گے اور پھر پیٹ میں جب جا کے تحلیل ہوگا نا وہ تو وہ زہر تحلیل ہوگا، وہ لڈو تحلیل نہیں ہوگا. بہت کچھ اوٹ پٹانگ سے نظریات خراب کیے جا رہے ہیں. آپ کو ڈپریشن کا مریض بنا رہا ہے میڈیا، ہر وقت دولت 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 کا تذکرہ کرتے، پیسہ 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 پیسہ. پاگل ہو گیا آدمی. جب صحت کے کلپ دیکھنا شروع کرتا ہے تو صحت 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 صحت. ایسا لگتا ہے دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہمارا کیا ہے؟ منہ سے تو بول لیا کریں، میرے لیے تو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ آپ بولتے نہیں ہیں. صحت، یہ کھاؤ یہ نہیں کھاؤ یہ نہیں کھاؤ یوں کھاؤ. ہو بھائی آدمی ڈپریشن میں جانے لگتا ہے یار، کیا کھائیں کیا نہیں کھائیں. پھر چند ٹاپکس ہیں جن کو آج کل بہت زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے. پھر ہم غریب ہیں ہم غریب ہیں ہم غریب ہیں، ہماری ایسی کی تیسی. ہم خود اپنے آپ کو گالیاں دے دے کے مارے جا رہے ہیں ہم ایسے ہیں. وہ نہیں ایک آیا ابھی کچھ دن پہلے کلپ، ایک خاتون کا شوہر مولانا ٹائپ کا بیچارہ اپنے آپ کو چپیٹے مار رہا ہے، وہ دیکھا ہے؟ ایک خاتون کا شوہر ہے اپنے آپ کو، کہیں لڑائی ہوئی ہوگی میاں بیوی میں تو وہ اپنے ہی آپ کو مار رہا ہے بہت زور زور سے. تو بیوی نے کہا دیکھو میرا میاں ڈپریشن کا مریض ہے، نفسیاتی مریض ہے، پاگل ہے، کس پاگل کے ساتھ میں گزارا کر رہی ہوں. وہ اس نے یوٹیوب پہ ڈال دی. میں لوگوں کے کمنٹس پڑھتا ہوں یہ دیکھنے کے لیے کہ پبلک جا کدھر کو رہی ہے. اچھا ملے جلے کمنٹس ہے، 50% یہ تھے کہ واقعی پاگل ہے. ٹھیک ہے نا، اس بیچاری عورت کا کیسے گزارا ہو رہا ہے اس پاگل کے ساتھ. لیکن بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ پاگل اگر ہے تیری وجہ سے ہے. کس کی وجہ سے ہے؟ لیکن جو اصل بات کرنے کی تھی شاید 1% لوگوں نے بھی نہیں کی. بہت افسوس کی بات ہے، جو کرنے کی بات ہے وہ نہیں کر رہے ہوتے. بھائی یہ تیرے گھر کا مسئلہ ہے، تو نے اس کو پوری دنیا کے سامنے ذلیل کیوں کر دیا؟ اصل تو یہ ہے، گھر میں سب کچھ ہوتا ہے بھائی. غصے میں اپنے آپ کو بھی مارا جاتا ہے، ایک دوسرے پہ بھی ہاتھ اٹھتے ہیں، دیواروں کو بھی مارا جاتا ہے، بالٹیاں توڑی جاتی ہیں، بیلنوں کے تبادلے ہوتے ہیں، اور کیا کچھ نہیں ہوتا. یہ تو سب نارمل ہے گھروں میں. بعض دفعہ گالیاں بھی ہوتی ہیں، ایسی کی تیسی، میں ٹانگیں توڑ دوں گا، میں یہ کر، سب چلتا ہے. گھر ہے، ہم انسان ہے بھائی، گوشت کھاتے ہیں، سبزی خور تھوڑی ہیں. جو ویجیٹیرین ہوتے ہیں وہ لڑتے، بولو نا نہیں ہے. بکری کو دیکھا کبھی تڑیاں لگاتے ہوئے ہے بھائی؟ دمبے کو دیکھا اوئے یہ کر دوں گا بھائی، گھاس کھاتا ہے. شیر کیا کرتا ہے؟ ہر وقت جب بھی بات کرے گا نا تمیز ہے ہی نہیں. صحیح نا، جب بھی بات کرے گا تمیز ہے ہی نہیں، اس میں دھاڑے گا. وجہ کیا ہے؟ کھاتا کیا ہے؟ انکل کو اٹھا دیں، انکل سو رہے ہیں. گوشت کھاتا ہے، گوشت. تو ہماری خوراک کیا ہے بھائی؟ بولو، گوشت ہے. جب گوشت کھاؤ گے تو ہاں اللہ میاں نے یہ بھی کہا ہے کہ سبزیاں بھی کھاؤ تاکہ پورے ہی دھاڑتے ہی نہ رہو، ہر وقت بیلنس رہے نا، بیلنس. تو ہم سبزی خور بھی ہیں اور گوشت خور بھی ہیں، تو کبھی کبھار دھاڑیں گے بھی بھائی، کبھی کبھار یوں 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 بھی کریں گے. کیا خیال ہے؟ جیسے وہ مولوی بیچارہ ایسے ایسے پیٹ رہے اپنے آپ کو. مجھے اس پر ایک لطیفہ یاد آ رہا تھا جو بہت دفعہ سنا چکا ہوں. وہ خاتون، اس طرح کی خواتین جب اپنے میاں کو لے کے جاتی ہیں نا نفسیاتی ہاسپٹل، تو ڈاکٹر نیند کی گولی دیتا ہے
خاتون پوچھتی ہیں کہ یہ میں کب کھلاؤں, تو ڈاکٹر کہتے ہیں یہ آپ نے کھانی ہے. جتنا زیادہ آپ سوئیں گی ریکوری اس کی اتنی جلدی, آپ جتنا سوئیں گی نا وہ ٹھیک ہو جائے گا. مجھے نہیں پتا ان دونوں میں صحیح کون تھا غلط کون تھا, یہ مولانا صاحب صحیح تھے یا ان کی بیوی صحیح ہے. ہو سکتا ہے مولانا صاحب ظلم کر رہے ہوں, ہو سکتا ہے بیوی ظلم کر رہی ہو, اب یہ تو اللہ ہی جانے, ہم کسی کے ذاتی معاملات میں کیا کہیں. اتنی بات تو ہے کہ بندہ بہت شریف ہے. غصہ آ رہا ہے, مار کس کو رہا ہے, اپنے ہی آپ کو مار. اس میں تو بہرحال شرافت اس کی ثابت ہو گئی. تو یہ ہو کیوں رہا ہے سوسائٹی میں, یہ تو خیر میں بعد میں لے کے چلوں گا اس ٹاپک کو کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. حقوق کا تعین ہی نہیں ہے ہماری سوسائٹی میں. ہم نے گورے والے, ہم بیچ کی لٹکی ہوئی قوم ہے. دیکھو گوروں میں میاں بیوی میں ایسے جھگڑے نہیں ہوتے, پتہ ہے آپ کو, بہت تمیز سے ان کی زندگی گزرتی ہے. بہت کم کیسز ہوتے ہیں جھگڑوں کے. وجہ اس کی ہے کہ ان میں کوئی حقوق ہی نہیں ہے, تو جھگڑے کس بات کے, کوئی ریلیشن ہی نہیں ہے نا. میں وہی گرل فرینڈ والا ہی ریلیشن ہوتا ہے, وہ ڈاکومنٹ میں آ کے بیوی لکھ دیتے ہیں اس کو, ختم. اس بیوی لکھنے سے ایک مصیبت یہ ہوتی ہے کہ اب چھوڑ نہیں سکتے, تو وہ کہتے ہیں عذاب میں ڈال دیا اپنے آپ کو. یار پہلے گرل فرینڈ تھی, لائف انجوائے کر رہے تھے, اب شادی کر کے اس کو بیوی کے کھاتے میں ڈال دیا, اپنے نام میں ہسبینڈ لکھ دیا, اب سیپریشن کیا ہو گئی, ایک مشکل, اب پراپرٹی دینی پڑے گی. تو گورے نے یہ بہت آسان حل, کرو ہی نہیں شادی بھائی, کیا خیال ہے, جب شادی نہیں ہوگی تو پھڈے ہوں گے, نہیں ہوں گے. پھر کرنی ہے تو 50 سال میں کرو, جب کسی اور طرف دماغ جائے ہی نہیں. اب ویسے ہی وہ رنگ رلیوں کا دور ختم ہونے والا ہے, نائٹ کلبوں کا دور اب ختم ہونے والا ہے, تو چلو ایک آدھ جیون ساتھی کے طور پر, تو اس میں بھی حقوق شقوق بولو نہیں ہوتے. تو اس لیے وہ پھڈا نہ ہونا جو ہے یہ نعمت نہیں ہے, یہ عذاب ہے ان کے لیے. محبت ہی نہیں ہے تو پھڈے کہاں سے ہوں گے. بھائی آپ کا کبھی بلی سے پھڈا ہوا, بولو نا, کتے سے پھڈا ہوا کبھی آپ کا ریلیشن ہی نہیں ہے اس سے. ہاں آپ بلی انٹرٹینمنٹ کے لیے پال لیتے ہو, کتا بھی پال لیتے ہو, پھڈا نہیں ہوتا آپ کا, کیونکہ ریلیشن آپ کا کتے بلوں سے ہوتا نہیں ہے. تو انگریزوں کا بھی میاں بیوی کا کوئی ریلیشن نہیں ہے بھائی صاحب. یہ باتیں کسی اور کو منجن جا کے بیچا کرو, ہمارے سامنے یہ منجن بہت لوگ کمنٹس میں لکھ رہے ہوتے ہیں, ہاں ایکچولی اس سوسائٹی میں جو ایکچولی ہماری طرح جاہل نہیں ہے کہ یوں کر کے سروں کو پیٹ رہے ہوں. یہاں مجھے خیال آتا ہے, اللہ فرماتے ہیں لا یستوی الاعمی والبصیر, اندھے اور دیکھنے والے برابر نہیں ہو سکتے. اس سوسائٹی کو جنہوں نے دیکھا ہے پھر بھی کہتے ہیں کہ ان کے ریلیشن ہم سے زیادہ مضبوط ہیں, تو میں کہتا ہوں وہ چشمہ کا نمبر چینج کریں میرے بھائی. وہ کیا کریں, چشمے کا نمبر چینج کریں. ریلیشن ختم, سمجھتے ہو. ان کا ریلیشن بس اسٹیٹ کے ساتھ ہوتا ہے, ٹیکس ویکس وغیرہ میں, جان دینے میں بھی نہیں ہے. جان بھی ہمارے لوگ ملک کے لیے زیادہ اچھی طرح سے دیتے ہیں. وہ پاور کی بیس پہ لڑتے ہیں, طاقت کی بیس پہ. طاقت نہ ہو پھر اپنے ملک کو قائم رکھ کے دکھا دیں جیسے ہم لوگوں نے رکھا ہوا ہے. بھلے ہم اندر سے توڑ پھوڑ کے رکھ دیا ہم نے, پھر بھی بچا کے رکھا ہوا ہے اتنی سازشوں میں بھی. وجہ اس کی یہ ہے کہ دشمن طاقتوں کو پتا ہے کہ اگر ہم نے حملہ کیا نا تو پوری قوم نکل آئے گی جان دینے کے لیے, پوری قوم نکل آئے گی. یہ بھوکے ننگے ہو کے بھی نکل آئیں گے مرنے کے لیے. تو کہاں سے کہاں بات چلے گئے, ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے, اللہ میاں سے کوئی پوچھ ہی نہیں رہا کہ اللہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور مجھے کیا نہیں کرنا چاہیے. مختلف قسم کے تجربوں کی بھیٹ انسانیت کو بھی چڑھایا جا رہا ہے اور اپنی ذات کو بھی. بچپن سے لے کے بالغ ہو گئے, بالغ سے لے کے 40 سال کے ہو گئے, 50 سال کے ہو گئے, اب تک سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ کس کو اپنا باپ بنا کے زندگی گزارنی ہے. کلچر کو باپ بنانا ہے, انگریز کو باپ بنانا ہے, سسرال کو باپ بنانا ہے, باس کو باپ بنانا ہے, یا اپنی خواہشات کو اپنا باپ بنانا ہے. جس کو اپنے ابا کا ہی نہیں پتا ہو میرے بھائی, وہ کیسے سروائیو کر سکتا ہے سوسائٹی میں. آپ کے گھر میں 2 صاحب ہیں, ایک وسیم صاحب ہیں, جمشید صاحب ہیں. آپ کو پتہ نہیں چل رہا اس میں میرے ابا کون سے ہیں, اماں بتا ہی نہیں رہی. اب جمشید صاحب بھی آپ کو حکم دیتے ہیں بیٹا یہ کر, وسیم صاحب بھی حکم دیتے ہیں بیٹا یہ کر,
آپ کہتے ہو یار یہ جو میرا ابا ہے اس کے آرڈر کو تو میں مانوں گا, اس کی وراثت بھی کسی ملے گی, مجھے ملے گی, اس کے کاروبار کو بھی میں سپورٹ کروں گا, تو اماں تو بتا تو صحیح, میں تو پاگل ہوا ہوں دونوں کی خدمتیں کر کر کے. اماں جس دن بتا دے گی بیٹا کاغذ میں یہ ہے, استغفر اللہ, یعنی سچی میں کون ہے؟ جمشید صاحب ہے. اوریجنل بھی یہی ہے ہماری سوسائٹی میں, خیر غالب ہے. کاغذ میں بھی کون ہے؟ بولو نا, وہ لطیفہ یاد آ رہا ہے نا, وہ ایک بچہ جو تھا اس نے کسی بزرگ کو جا کے چھیڑ دیا, تنگ کر دیا. وہ بزرگ تھے مستجاب الدعوات. مستجاب الدعوات کہتے ہیں جن کی دعائیں ٹھا کر کے قبول ہوتی ہوں. ان بزرگ کی جب بھی کوئی دعا مانگی وہ ہمیشہ قبول ہوئی. ان بزرگ نے کہا, اس بچے کو بد دعا دی, اللہ کرے تیرا باپ 24 گھنٹے کے اندر مر جائے. بچے نے آ کے گھر بتا دیا. اب ابا ٹینشن میں کہ بھائی یہ بزرگ کی دعا, چاہے دعا ہو یا بد دعا ہو, کبھی رد نہیں ہوئی ہے. اب وہ ٹینشن میں آ گئے. گھڑی دیکھ رہے بیٹا 12 گھنٹے گزر گئے, رہ کتنے گئے ہیں؟ 12 رہ. ٹھک ٹھک کر کے ٹائم 15 منٹ, وصیتیں لکھ دی. بچے کو تو چترول بھی لگائے کہ کمبخت تجھے یہ ان بزرگ کو چھیڑنے کی کیا ضرورت تھی. بہرحال جی 24 گھنٹے گزر گئے اور پھر بھی زندہ. خوش ہوئے یار, چلو فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ان بزرگ کی بد دعا قبول نہیں ہوئی. اعلان ہوا مسجد سے, حضرات ایک اعلان سماعت فرمائیے, پڑوس میں جمشید صاحب کا انتقال ہو گیا. سمجھ, جمشید صاحب کا کیا ہو, یہ ہے تو لطیفہ, لیکن میں آپ کو یقین سے کہوں اگر عورتوں کو گھروں میں بند نہ کیا نا تو یہی ہوگا سوسائٹی میں, ہونا شروع ہو گیا ہے. اسلام عورت کے گھر کی 4 دیواری سے نکلنے کا قائل نہیں ہے. چھوڑ دو میڈیا کی باتیں, اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں. نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. جتنی اوٹ پٹانگ قسم کی عورتیں آ رہی ہیں نا میڈیا پہ, عورت کو آزاد کر رہی ہیں, گھر سے باہر نکال رہی ہیں. آپ بھی مردوں کے شانہ بشانہ جاب کرو, آپ تقریر کی حد تک کر لیا کرو جا کے وہاں باتیں. اپنے لیے اس بیوی کا انتخاب کرو جو کہاں رہے گی, گھر کے اندر. کل ایک خاتون نے بچایا 2 بچوں کی ماں, ہاسپٹل میں بیٹھی ہوئی ہے, ایک لڑکا آیا اور نمبر مانگنے لگا. نمبر مانگ رہا ہے اس خاتون سے, یہ بھی نہیں دیکھ رہا, بے غیرت آدمی, بے شرم انسان. 2 بچوں کی ماں ہے وہ. اتنے ٹھرکی مرد ہو گئے ہیں. وہ بھی شریف تھی, جا کے اس نے اپنے شوہر کو بتایا, اس کے شوہر نے پھر مجھے بتایا کہ میں کیا کروں. میں نے کہا آئندہ خود چلا جایا کر بیوی کے ساتھ ہاسپٹل. 2 منٹ کے لیے نکلی ہے اور مردوں کی ہوس کا نشانہ بنی ہے. تم کیا سمجھتے ہو وہ جاب کے لیے وہاں لے جا کے بٹھا دو گے؟ میں بدگمان نہیں ہو رہا, جو لڑکیاں جاب کر رہی ہیں ان کی پاک دامنی پہ انگلی نہیں اٹھا رہا, لیکن میرے بھائی ہم نے فتنوں کے اسباب سے بچنا ہے. جہاں چرس بٹ رہی ہوتی ہے, چاہے آپ کو یقین ہو کہ میرا بیٹا چرس نہیں پیے گا, پھر بھی آپ اس کو چرسیوں میں بیٹھنے نہیں دیتے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو وہاں بیٹھا ہے وہ بھی چرسی ہے. ہم بدگمان نہیں ہوتے, لیکن ہم کہتے ہیں بھائی اگر 100 میں 1% بھی خطرہ ہے نا کہ ہمارا بچہ چرسیوں میں بیٹھ کے چرسی بن جائے گا, تو ہم اس کو چرسیوں میں نہیں بھیجیں گے. آپ مادہ کو نر کے بیچ میں بھیج رہے ہو. جانوروں میں تجربہ کر کے دیکھ لو. جانوروں میں حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ میں نے اپنی بیٹی کو لڑکوں کے کالج میں ایڈمیشن دلایا ہے, لڑکے تنگ کرتے ہیں اس کو. فرمایا کہ مرغی کو 10 مرغوں میں چھوڑ دیا اور آ کے شکایت کر رہے ہو کہ مرغے تنگ کر رہے ہیں مرغی کو. آپ کہہ سکتے ہو ہم انسانوں کو مرغوں اور گدھے گھوڑوں پہ قیاس کر رہے ہیں, وہ تو انسان ہے, اور آپ بکرے پر قیاس کر رہے ہیں. بھائی صاحب آج کا انسان گدھے گھوڑوں سے زیادہ ٹھرکی بنا ہوا ہے. قیاس نہیں کر رہے, ہم کہہ رہے ہیں اس سے زیادہ خراب کرے گا وہ. فحش فلمیں کھلے عام دیکھی جا رہی ہیں, کوئی روک ٹوک, اللہ کا خوف دلوں سے ختم. بہت کم لوگ ہیں جو اللہ کے خوف سے نظریں جھکاتے ہیں. کتنے لوگ ملیں گے آپ کو, اور آپ یہ تحریکیں چلا رہے ہو میری وائف جاب کرے گی, ایکچولی جاب کرے گی, پیسہ آئے گا, اس غربت مہنگائی میں گزار. بھائی شرم سے ڈوب کے مر جاؤ, یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے. تقریریں کرو جا کے ٹی وی میں, ٹاک شوک میں, ایکچولی عورت کی آزادی ہے, کر لیا, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اپنے لیے بیوی کی انتخاب, یہ گھرداری ہو. انسان کا بچہ بننا ہے نا, زندگی کو اچھی گزارنی ہے, ورنہ وسوسے, شکوک, شبہات,
پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. کل آپ کو کوئی بد دعا دے گا, اللہ کرے منع کے ابا مر جائیں, آپ کہو گے پتہ نہیں میں مرتا ہوں پڑوسی مرتا ہے, سمجھ میں نہیں آئے گا, میری بیگم کا کلیگ مرتا ہے, کون مرتا ہے, باس مرتا ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں جو لڑکیاں یا خواتین جاب کر رہی ہیں, میں ان کے بارے میں بدگمانی نہیں پھیلا رہا. بہت ساری پاک دامن عفیف نیک خواتین ہیں جو جاب بھی کر رہی ہیں, ہر شعبے میں کام کر رہی ہیں, ان کے دامن داغدار نہیں ہے. لیکن وہی بات آتی ہے کہ جہاں چرس بٹ رہی ہوگی وہاں اپنی اولاد کو جانے سے بچایا جائے گا. اس بحث میں نہیں پڑا جائے گا کہ یہ چرس لے گا کہ نہیں لے گا. جہاں مرد اور عورت اکٹھے ہوں گے, چرس سے زیادہ نشہ ہے عورت کی مرد کی طرف اور مرد کی عورت کی طرف اٹریکشن یہ چرس سے زیادہ ہے, کیونکہ یہ نیچرل ہے. چرس نیچرل تھوڑی ہے, تم نیچر سے بغاوت کر رہے ہو یار. گوروں کا حال تو دیکھو نا جا کے یار, پھر ویسے ہی بن جاؤ نا. ہم مولویوں کو تم کہتے ہو فنڈامنٹلسٹ, بنیاد پرست, اور پھر بہت باتیں کرتے ہیں. کائنڈلی ویڈیو نہیں بنائی ہے, ٹھیک ہے نا. بہت باتیں کر رہے ہوتے ہیں لوگ ہمارے بارے میں, یہ مولوی ایسے, یہ مولوی یوں, یہ مولوی یوں. تم جا کے لبرلز اور سیکولرز کے حالات دیکھو, کسی کو کسی پہ اعتماد نہیں ہے, ختم ہوتا جا رہا ہے. تو اس لیے ہمیں اسلام نے گائیڈ کر دیا ہمارے لیے. اب میرے سے کوئی آ کے کہتے ہیں وائف کو جاب کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے, میرے ڈیبیٹ کا راستہ ہی نہیں میرے پاس. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں کرنا فی بیوتکن, عورت کو کہاں رکھو بھائی, گھر میں رکھو, ختم. چل بھائی, جب ساری تقریر لے کے پتلی گلی سے نکل. کیا خیال ہے بھائی؟ بھائی مجھ سے آ کے کہتے ہیں مصعب داڑھی آپ کٹا لیں گے تو ہینڈسم یہ وہ. میں کہتا ہوں بھائی اعفوا اللحیٰ وقصوا الشوارب, پیغمبر نے اللہ کے حکم پہ حکم دے دیا داڑھی بڑھاؤ. اب میرے لیے یہ آپشن ختم کہ میں سوچوں داڑھی میں حسن ہے داڑھی کٹانے میں حسن ہے. کیا خیال ہے بھائی صاحب؟ ایک کو خدا بنا لو میرے بھائی. کائنڈلی میں آپ سے یہ کہنا چاہیے, پوری تقریر کا حاصل یہ ہے کہ ایک کو کیا بنا لو, اللہ. اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دو, اس میں آپ کو دماغی طور پہ کیا ملے گا, سکون. ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہمارا خدا کون ہے, ہمارا باپ کون ہے, پتہ ہی نہیں چل رہا بھائی. ٹھیک ہے نا. کبھی اینکروں سے متاثر ہو رہے ہیں. 2 خواتین کا انٹرویو شائع ہوا ہے ابھی, وہ کہہ رہی پتہ نہیں مردوں کو تکلیف کیا ہوتی ہے کہ خواتین ہم سے آزاد زندگی گزارے, کیا ان کو جینے کا حق نہیں ہے؟ پتہ نہیں مرد. نیچے کسی نے لکھا کہ یہ وہی خواتین ہیں, ابھی میں نہیں زیادہ آگے جاتا, لوگ تو پتہ نہیں کیا کیا لکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے اپنے گھر تو ہوتے نہیں ہیں, صبح دوپٹے اوڑھ کے ہمیں سمجھانا شروع کر. دوپٹہ بھی نہیں اوڑھتی وہ, تو ان کی نظر میں دوپٹہ بھی آزادی کو سلب کرنے والی بات ہے. اور بھائی ہم نے اپنی مائیں دادیوں نانیوں کو دیکھا ہے, بڑی عیش کی ہے انہوں نے, کیوں؟ اپنے شوہروں کی فرما بردار بن کے زندگی گزاری انہوں نے, بہت عیاشی کی ہے. ایک شوہر کے حوالے اپنے آپ کو کیا, اس سے ان کے گھر بھی محفوظ ہوئے, اولاد بھی ہوئی, اولادوں کی محبت بھی ملی. اور آپ ایک شوہر کے حوالے اپنے آپ کو نہیں کرتی, آپ کو BCO باس بدلنے پڑیں گے کمپنیوں میں, سمجھ رہے ہو؟ تو اس لیے ہمارے پاس اللہ نے ہمارے لیے بہت سارے کانسیپٹ کو 2 اور 2 4 کی طرح کیا کر دیا ہے, کلیئر. تو ایسے تحریک چل رہی ہے اتنی عورت کو آزاد بنانے. اس سوسائٹی میں خدا کی قسم جتنا ظلم ماں باپ کے ساتھ ہو رہا ہے نا, جتنا ظلم ماں کے ساتھ باپ کے ساتھ, دیکھو جب آپ سیکولرزم کی طرف جاؤ گے نا تو پتہ ہے کیا ہے, ہیومن رائٹس کی باتیں بہت ہوں گی, ماں باپ کے حقوق برباد ہونا شروع ہو جائیں گے, مردوں کے حقوق برباد ہونا. اچھا مرد کے ساتھ عورت ظلم کر نہیں سکتی, کرے گی تو مرد کا عورت سے رشتہ خراب ہو جائے گا, نتیجتاً عورت ہی پہ ظلم ہوگا, پھر رزلٹ کیا نکلے گا, اسی پہ ظلم ہوگا. قرآن کہتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, کیا تم نے ایسے لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے؟ تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں بھائی ایک کو معبود بنا لو. باپ کس کو بنا لو؟ ایک کو. یہاں جسمانی باپ مراد نہیں, روحانی باپ جس کی اطاعت کی جاتی ہے, ایک کو بنا لو. تو میں عرض کر رہا تھا میڈیا آپ کو کدھر لے کے جا رہا ہے, آپ کو دولت. جب آپ بزنس کے کلپ دیکھیں گے دولت 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 دولت, ہر چیز کیا ہے, دولت ہے. تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ یہ کلپ دیکھنے سے آپ کے پاس دولت آ جائے گی. دولت تو جتنی اللہ نے مقدر میں لکھی ہے اتنی آئے گی. ڈپریشن, دولت کمانے کی ہوس, یہ آپ پر مسلط ہو جائے گی.
اسلام نے اس کا کیا حل بتایا ہے؟ اسلام نے کیا یہ نہیں کہا کہ دولت مندوں کو دیکھو، اسلام نے کہا جتنی دولت ہے نا اپنے سے کمتر کو دیکھو. میڈیا آپ کو آپ میں جتنی دولت ہے آپ سے اوپر کے لوگ دکھا رہا ہوگا، دیکھو فلاں نے محنت کی تھی وہ آج کروڑوں روپے کما رہا ہے اور کمبخت تم ابھی تک لاکھوں پہ ہی اٹکے ہوئے ہو. یہ ذہن بنائے گا آپ کا میڈیا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ وہ دیکھو وہ پورا بھیڑیا ٹاؤن، وہ میرا بچے نے بھیڑیا ٹاؤن کو بھیڑیا ٹاؤن بول دیا، اللہ معاف فرمائے. چھوٹا بچہ ہے ابھی بولنا صحیح نہیں آتا، مجھے کہتے ہیں ابو بھیڑیا ٹاؤن گھما کے لائے ہمیں. میں نے کہا میں پاگل ہوں تجھے بھیڑیا ٹاؤن لے کے جاؤں گا؟ پھر پتہ چلا وہ بحریہ ٹاؤن بول رہے. میڈیا آپ کو دکھائے گا بہت اعلیٰ لگژری. مفتی طارق مسعود صاحب بھی آپ کو امریکہ کے لگژری زندگی دکھا رہے ہوں گے. تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ کہو گے یار یہ ہے اصل. لیکن پھر مفتی طارق مسعود صاحب اس کا تلافی بھی کر دیتے ہیں، یہ باہر سے ہے اندر سے بہت خراب ہے بھائی. وہ میں وہاں جا کے دکھا نہیں سکتا، وہ یہاں بیٹھ کے بتاتا. میں نے 4 گھر دیکھے ہیں، کس کنٹری میں یہ نہیں بتاؤں گا میں، بس اس ٹائپ کے کنٹریز میں، کیونکہ اسٹریٹ فارورڈ ہم اس طرح بول نہیں سکتے. میں نے 4 گھر دیکھے ہیں باہر سے، آپ لوگ کو دکھا دیے نا بھائی. آپ لوگوں نے ولاگز نہیں دیکھے یورپ، جرمنی، فرانس، ناروے، یہ میں نے دکھایا نا آپ کو باہر سے. تو میں چونکہ باہر سے ہی دکھا سکتا تھا اس لیے میں نے باہر سے دکھایا، اندر سے میں دکھا نہیں سکتا. اندر سے اب دکھا رہا ہوں آپ کو. 4 گھروں کا میں نے تجربہ کیا مختلف ملکوں کا، کہ بھئی کسی کے گھر میں مجھے لے کے جاؤ، گورے وورے کے نا، غیر مسلم، گورا نہیں کہنا چاہیے، غیر مسلم. اب سب غیر مسلم اس میں برابر ہو، کسی کنٹری کی خاصیت نہیں ہے یہ کہ ہم امریکہ کو بولیں، جاپان کو بولیں اور یا ہم جو ہے وہ ناروے کو بولیں. نا 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 نا، جس کے پاس اسلام نہیں ہے اس کے گھر کا باہر بہت اچھا، گھر کے اندر کا حال بہت برا. 4 گھر میں نے 4 گھروں کی رپورٹ پیش کر رہا ہوں. ایک گھر بتایا گیا یہ غیر مسلم کا گھر ہے. ہم نے کہا یار اندر سے دکھاؤ. باہر سے اتنا اچھا ولاگ بن رہا ہے، بہترین ٹائٹ قسم، لوگ کہہ رہے ہیں ویل ڈن. اسی لیے ہم پاکستان میں رہنا پسند نہیں کرتے. یہ ہے، یہ لوگوں نے لکھا مفتی صاحب عیاشی کر رہے ہو یار، ایسی لگژری جگہوں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہو. حالانکہ ہمیں اپنا گھر یاد آ رہا ہے، انڈا موڑ والا، جس میں گٹر لائنیں آپ کراس کر کے آئے ہیں. یہ بھی تکلیف کا ذریعہ ہے، لیکن گھر کے اندر کا ماحول اچھا ہے. وہ بھی میں کمپیئر کر رہا ہوں باہر میں اور گھر کے اندر میں فرق کیا ہے. مجھے بتاؤ ہمارا یہ انڈا موڑ والا گھر جو ہے، میرا گھر، یہ اتنا اچھا نہیں ہے جتنا امریکیوں کے ہوتے ہیں یا جاپانیوں کے ہوتے ہیں. باہر تو بہت ہی گندا ہے، گٹر لائنیں آپ بھی کراس کر کے آ رہے ہیں نا یہاں سے. اور یہ ابھی ہم نے بات تو کی ہے ڈی سی آفس میں، اللہ کرے صحیح سیٹ ہو جائے تو. لیکن ہمیں پھر بھی وہاں یاد کیا آ رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ یہاں آپ جب گھر کے اندر جاؤ گے تو انسان ملیں گے آپ کو محبت کرنے والے. وہاں جب آپ گھر کے اندر جاؤ گے تو کتے بلے ملیں گے آپ کو میرے بھائی. نہیں ہے جو کتے ہم روڈ پہ چھوڑ کے آ رہے ہیں. انسان کو خالی ڈینٹنگ پینٹنگ ڈسٹیمپر نہیں چاہیے میرے بھائی. بہت کچھ جو نیچر ہے وہ اس سے بغاوت تھوڑی کر سکتے ہو. 4 گھر میں نے رپورٹ پیش کر رہا ہوں خالی. ایک گھر میں جب ہم گئے، ایک بیچاری بوڑھی عورت اور ایک عدد کتا. اتنے بڑے گھر میں ایک بڑھیا اور ایک بولتی بند ہو گئی ہے کیا؟ بول لو. ایک کیا ہے؟ کتا. مجھے اپنی دادی یاد آئی. میری دادی کے گرد پوتے نواسے، بیٹے، داماد، بہویں دائیں بائیں گھومتے تھے. جو پوتے کبھی امریکہ یورپ سے بھی آتے، سب سے پہلے دادی کا آشیرواد لینے کے لیے ہمارے گھر میں قدم رنجا فرماتے. سمجھ رہے ہو کہ خاندان کے بڑوں سے ملنا ہے. دادیوں سے ہم نے چپیٹے کھائے ہیں، سمجھتے ہو، محبتیں ملی ہیں. اس لیے ہماری دادی کو کتا پالنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں تھی. جب جنازہ اٹھائے پورا خاندان رو رہا تھا. یہ صرف دادی کی رپورٹ ہے. نانی کی رپورٹ تو اتنی ہے کہ پورا 1 گھنٹہ بیان ہو جائے نانی پر ہمارا. ہماری نانی کیا کرتی تھی، اللہ مغفرت فرمائے. ایک تو باتیں کرتی تھی اور بڑی اچھی باتیں کرتی تھی، شاعری سناتی، شعر سنایا کرتی تھی.
اور کہتی تھی بیٹا بچا ہوا کھانا ضائع کبھی نہ کرو. تو جتنا کھانا بچتا تھا نا, جیسے ادھر تھوڑا سا دال بچ گئی, ادھر چاول بچ گیا, ادھر قورمہ بچ گیا, تھوڑا تھوڑا فریج میں جمع کر کے ایک ملیدہ بنا کے بھوک کے ٹائم پہ وہ کھا جاتی تھی. ان کو کوئی اس سے غرض نہیں تھی کہ وائٹامنس کے لیے یہ اس وقت یہ والا, سب کا بچا ہوا کھانا مکس کیا. دیسی لوگ تھے نا, سیدھے لوگ, پھر بھی ماشاء اللہ 85-90 انہوں نے 90 سال میرا خیال ہے آرام سے نکال لی ہنس کھیل. دادی بھی ہماری جو تھیں وہ 90 سال تک, 80 کے بعد وہ رک گئی تھیں, انتقال 90 میں ہوا, لیکن وہ لوگوں کو بتاتی 80 گئی تھیں. اس میں اللہ ہی جانے بڑوں کی کیا مسئلہ تھی, واللہ عالم, یا بھول گئی ہوں گی. تو ایک گھر میں نے دیکھا, اس میں ایک بڑھیا پورے گھر میں, اور ایک عدد بولو کتا. پھر بیچ میں ایک مسلم گھر تھا, پاکستانی تھے جو وہیں, ان کے گھر میں ماشاءاللہ وہی سیٹ اپ یہاں والا حساب کے تھا. حالانکہ وہ بھی وہیں کے نیشنل ہیں لیکن دیسی ہیں, ہماری طرح پینڈو ہیں, جاہل کہیں کے. ان کو ٹائم پہ شادی کر لی جاہلوں نے, آبادی بھی بڑھا دی. یہ نہیں پتا کہ دنیا میں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. زرداری جیسے لوگوں کے پاس پیسہ ختم ہو گیا ہے, بھوک سے قحط پورے ملک میں پڑا ہوا ہے, اور انہوں نے آبادی بھی بڑھائی. ان کے گھر میں بہو, داماد, بیٹے, بیٹیاں, کیونکہ وہ کیا ہیں, انڈا موڑ, دیسی, پینڈو. ابھی اور گالیاں دینے کا دل چاہ رہا ہے, لیکن وہ ایسا نہ ہو کہ وہ سن لیں بیان, بولیں یار یہ کیا کر رہا ہے. ہماری طرح کے جاہل, اتنے جاہل نہیں جتنا میں ہوں, میں تو بہت ہی جاہل. ہمارے تو 16-17 ہو گئے. کل ایک گورنمنٹ کے بڑے آفیسر سے ملاقات ہوئی, وہ کہنے لگے کہ یہ جو ملک میں مسائل اتنے ہیں نا, یہ آبادی بڑھنے سے ہو رہے ہیں. میں نے کہا میرے اپنے 17 ہیں, 16 ہیں, پتہ نہیں. تو میں نے کہا کائنڈلی آپ میرے سامنے اس طرح کی باتیں مت کریں, مسائل حل کرو بیٹھ کے. وہ حل ہو نہیں رہے ہیں. سارا نزلہ گورنمنٹ کہاں کے گراتی ہے, اصل میں آبادی اتنی بڑھ رہی ہے. آبادی, بھائی صاحب یہ گٹر کے ڈھکنوں کا آبادی سے کیا تعلق ہے؟ گٹر لائنیں جو بہہ رہی ہیں, پانی پینے کو نہیں مل رہا, تو کیا پانی کم ہو گیا ہے کیا؟ ایک گھر میں پانی اتنا آ رہا ہے کہ وہ بہتا چلا جاتا ہے پوری پوری رات. دوسرے گھر میں نل کا کھولو, ہوا کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اس کا مطلب آپ کی ڈسٹریبیوشن صحیح نہیں ہے, آپ تقسیم نہیں صحیح طریقے سے کر رہے. میں نے کہا پہلے یہ سارے مسائل حل کر دے, پھر بھی اگر مسئلہ حل نہ ہوا نا تو میں 2 بچے اچھوں کے خود میں چلاؤں گا تحریک. بھائی سب کچھ ہو گیا پھر بھی دیکھو کھانے کو نہیں ہے, اس کا مطلب آبادی بڑھ رہی ہے. کام آپ پہلے پورا کر لو. میں نے کہا ہر شخص کو سونے کے نوالے کھانے کو ملیں گے, ہر شخص کو. اتنا اللہ رزق برسا رہا ہے. اللہ تو جب پانی برساتا ہے نا اتنا دیتا ہے, اللہ کہتا ہے تم مگے لے کے بیٹھے ہی نہیں ہو, ڈیم بنا ہی نہیں ہے, پبلک کو بہا کے لے جائے گی یہ بارش. اتنا لنگر نہیں بٹ رہا ہوتا جیسے, اور لنگر میں لوگ دب دب کے مر رہے ہوں. کہیں دیکھو بریانی بٹ رہی ہے لنگر کی, اور اتنی بٹ رہی ہے کہ لوگوں نے اس کو اسٹور کرنے کا انتظام کیا نہیں. اسی بریانیوں کی تھیلیوں میں غریب مر مر کے دب دب کے پہاڑ بن رہے ہیں اس کے اوپر. تو اس میں یہ کہنا کہ رزق کی کمی ہے, بھائی رزق کی کمی نہیں ہے, رزق کے وسائل بہت زیادہ ہیں. مسئلہ آپ اس کو کشکول لے کے, کوئی بالٹی لے کے, کوئی چھوپر لے کے آپ آئے نہیں ہو, آپ اسٹور ہی نہیں کر رہے, اس کو صحیح طرح سے تقسیم ہی نہیں کر رہے. تو میں رپورٹ پیش کر دوں. دوسرا گھر پہ میں گیا, بیچ میں تو ہمارے جیسے پینڈو لوگ رہتے ہیں نا پاکستانی, ان کے تو گھر میں جاؤ تو بیٹے, بیٹیاں, بہو, داماد سب سیٹ اپ چل رہا ہے. کتا متا مجھے کافی تلاش کے باوجود نظر نہیں آیا. میں نے کہا شاید کسی الماری کے نیچے چھپایا ہوا وہ کتا. واش روم جا کے چیک کیا, کوئی کتا نہیں. تیسرا گھر پھر اس کے پڑوس میں وہ غیر مسلم کا. کس ملک کی بات کر رہا ہوں یہ نہیں بتاؤں گا میں. میرا مقصد کسی ملک کو بدنام کرنا نہیں ہے. میرا مقصد جب اسلام چھوڑو گے نا تو اینڈ یہی ہوگا, اینڈ یہی ہے. ہندوؤں کا بھی فیملی سسٹم اتنا تباہ نہیں ہوا, تھوڑا کلچر چل رہا ہے, لیکن ہندوؤں جس اسپیڈ سے گوروں کو فالو کر رہے ہیں نا, انڈیا کا بھی یہی حشر ہونے والا ہے. وہاں پہ صرف مسلمان بچیں گے, فیملی والے, ورنہ وہ بھی بدتر حالات. تو پڑوس میں جب میں گیا ہوں تو ایک اور گھر, یہ دوسرا گھر ہے, اس میں ایک بڈھا اور ایک کتا. نہیں آئی بات؟ یہ وہ قوم ہے جو کہاں پہنچی ہے, چاند پہ. ایک بوڑھے میاں گورے اور ایک عدد بولو کتا. کتے پہ تے پہ تشدید ہے, کتا. میں حیران,
جو بیچ میں رہتے تھے میں نے ان لوگوں سے کہا کہ ان دونوں کو ہی ملا دو, بڈھا کو بڑھیا کے ساتھ کر دو وہاں پہ, کیا خیال ہے؟ وہ بیچارہ اکیلا وہاں رہ رہا ہے. ہمیں پھر اپنے باپ والد یاد آتے تھے بڑھاپے میں, دادا نانا یاد آتے تھے. یار ایک ان کی لائف تھی بھائی, ہماری طرح کے پینڈو تھے, کیسی مزے کی لائف گزاری ہے انہوں نے بھائی. یہ بیچارہ بوڑھا آدمی یہ لائف کس کے ساتھ پاس کر رہا ہے؟ انٹرٹینمنٹ کے لیے اس نے کیا رکھا ہوا ہے؟ بولو, کتا. تو میں نے جو بیچ میں رہتے تھے ان سے بولا کہ اس بوڑھے کو بولو تو وہاں چلا جا, میں نکاح پڑھا دوں گا, میں آیا ہوا ہوں. میں بہت سے لوگوں کے میں نے شادیاں کرائی ہیں, بوڑھے کو بولو تھوڑا سا وہاں چلا جا, تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ایک گھر میں 2 افراد ہو جائیں گے, ایک بوڑھا ایک بڑھیا اور 2 کتے ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے کتوں کا بھی آپس میں کوئی سلام دعا ہو جائے. کتے کو بھی ٹینشن دی ہوئی ہے بلا وجہ کی یار اکیلے پن میں. یہ کتنے گھر ہو گئے ٹوٹل؟ بولو 2. یہ اندر کی دنیا دکھا رہا ہوں, باہر کی تو میں نے دکھا دی نا, اب کون سی دکھا رہا ہوں؟ اندر کی. جی چیونٹی ہے, چلو خیر. اب گھر نمبر 3 ٹوٹل میں نے ابھی زیادہ نہیں, ٹوٹل جتنے دیکھیں وہ پھر لمبی کہانی ہو جائے گی. اسی ٹائپ کے ہیں, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. گھر نمبر 3, گھر نمبر 3 جو تھا نا وہ تھا کسی عربی کا, جس کے باپ دادے صدیوں پہلے آ کے آباد ہو گئے تھے کسی غیر مسلم کنٹری میں. اس عربی شاید وہ مسلمان ہو, واللہ عالم. ہم نے کہا کہ کائنڈلی ہم آپ کا گھر دیکھنا چاہتے ہیں اندر سے کیسا ہے, بلکہ پہلے گھر نمبر 3 بتا دوں. ایک اور تھے ہمارے دوست, میں نے کہا یار میں ان کے اندر سے گھر دیکھوں گا. انہوں نے کہا چلو. گھر سے باہر جا کے کھڑے ہو گئے, بیل بجا رہے ہیں یا کوئی, مجھے یاد نہیں ابھی کیا کر رہے ہیں, وہ کوئی بندہ ہی جواب نہیں دے رہا. میں نے کہا بائی دا وے اس گھر میں کتنے افراد رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا 1 بڑھیا. تیسرے گھر پہ کتنے ٹوٹل افراد ہیں؟ 1 عدد بڑھیا. تو میں نے کہا دروازہ کیوں نہیں کھول لی بھائی؟ کہہ رہے ہیں اس کا موڈ ہے, کبھی گیٹ کھولے گی کبھی نہیں کھولے گی. کافی دیر ہم کھڑے رہے, پتلی گلی سے نکل لیے دروازہ, بیچاری کوئی مسئلہ ہوگا. میں نے کہا یہ اکیلے کیسے زندگی گزار رہی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ اس بڑھیا کے 1 سال میں 3 بوائے فرینڈ بڈھے چینج ہو چکے ہیں. یعنی لائف کو ایک تنہائی دور کرنے کے لیے ایک آتا ہے بزرگ, وہ ہو سکتا ہے شیخ الوظائف ہو ان کا, اس سے کوئی دم بم کروایا یا کیا کیا تو پھر اس سے بریک اپ ہو گیا. اس عمر میں کیا ہو رہے ہیں؟ بولو بریک اپ. پھر کوئی دوسرا, خیر اب ایسے ہی پڑی ہوئی ہے, پتہ نہیں کہ کب دار فانی سے کوچ کر جائے. گورنمنٹ کا سسٹم بہت اچھا ہے, بوڑھوں کو بڑا پروٹوکول دیا جا رہا ہے کہ بھائی ذرا سی کوئی ایمرجنسی ہو, آپ نے یہ بٹن دبانا ہے, فوراً ایمبولینس آئے گی, آپ کو لے جائے گی. یہ سسٹم تو سسٹمیٹک دنیا ہے بہت, اس میں اس کے پرفیکٹ ہونے میں 2 رائے نہیں ہو سکتی. ہمارے یہاں بوڑھا شاید بٹن پہ پاؤں رکھ کے بھی کھڑا ہو جائے نا تو ایمبولینس نہیں آئے گی. سسٹم کی بات نہیں کر رہا, سسٹم میں تو بھائی ہم سے بہت آگے ہیں. واش روم میں بٹن لگے ہوئے ہیں, کسی بوڑھے کو کچھ مسئلہ ہو جائے. ہمارے یہاں تو بوڑھے واش روم میں جا کے ہارٹ اٹیک سے گر کے 3 دن بعد بعض جگہوں پہ لاش دریافت ہوئی ہے. پبلک ٹوائلٹ میں گئے, بدبو سے پتہ چلا جی یہاں کوئی بزرگ پڑے ہوئے ہیں. وہاں ایسی دھاندلیاں نہیں ہیں. سسٹم کی میں بات نہیں کر رہا, اسلام سے دشمنی کی سائڈ افیکٹ بتا رہا ہوں, سمجھ رہے ہو؟ سسٹم ان حکومتوں کا ہم سے کروڑا گنا بہتر ہے. تبھی 2 چیزوں کو لوگ خلط ملط کر دیتے ہیں, اس لیے حقیقت تک پہنچ نہیں پاتے. اتنا اچھا سسٹم ہو کے بھی ناکام ہے, کیوں؟ اسلام نہیں ہے. اگر ہمارا والا سسٹم ہوتا تو پھر کیا حشر ہوتا؟ کیا خیال ہے, سوچو. سسٹم اب ہمارا جو سیکولر لبرل طبقہ ہے نا, ہمیں وہ کلچر دے رہا ہے جو گوروں والا ہے. ابے ہم تو ان سے 10 گنا زیادہ ناکام ہو جائیں گے اگر ہم اس سیکولرزم اور لبرلزم کی طرف آ گئے. ہمارے پاس تو سسٹم بھی نہیں ہے. آپ نسلیں روکو گے, لوگوں کے 1 آدھ بچے. ایک صاحب سے میں نے کہا کہ تم وہ بڑی ترغیبیں چلا رہے ہیں, گورنمنٹ کے آفیسر ہیں کہ بچے 2 ہی اچھے. میں نے کہا بھائی صاحب آپ کے پاس تو اولڈ ہاؤس بھی نہیں ہے, انگریز کے پاس اولڈ ہاؤس تو ہیں. غریبوں کو آپ کہہ رہے ہو بچے نہ پیدا کرو, ان بوڑھوں کو سنبھالے گا کون؟ آپ سنبھالو گے؟ یہ تو روڈوں پہ مریں گے.
ابھی بچے پیدا کر کے ٹھیلا لگا کے ٹماٹر لگا کے سنبھال تو لیتا ہے اپنے باپ کو, بالکل سینس لیس. جب انسان غلامی میں ٹائم گزارتا ہے نا, اس کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہوتی. شکر ہے ہم مدرسے میں آ گئے, مولوی بن گئے, کچھ سوچ تو ہے ہماری. گھر نمبر کتنے ہو گئے؟ 3. وہاں بھی ایک بیچاری بڑھیا, کسی بھی وقت اس کے انتقال کی خبر آ سکتی. ایک بڑھیا مسلمان بھی ہوئی اسی چکر میں. اس نے جب مسلمانوں کے یہاں دیکھا نا ان ملکوں میں کہ یار تمہارے یہاں تو دادا دادی کو غسل دیا جا رہا ہے, اتنے پبلک آ کے رو رہی ہے. اچھا لوگ ایک بات کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے, مفتی صاحب بہت مبالغہ کرتے ہیں, وہاں بھی فیملی والے لوگ ہیں, پارکوں میں ہمیں بہت سے گورے بچوں کے ساتھ نظر آتے ہیں, وائف کے ساتھ, بچوں کے ساتھ. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ کا ہسپتالوں میں ہمیں اتنے پر مریض نظر آتے ہیں, اس کا مطلب اس ملک میں مریض ہی مریض ہیں. بھائی آپ ہسپتالوں میں جا کے مریضوں کی تعداد چیک کر رہے ہو تو وہاں 100% مریض ہی ملیں گے. اس سے یہ اندازہ نہیں ہوگا اس قوم میں سارے کیا ہیں, مریض ہیں. تو پارکوں میں تو فیملی والے لوگ آتے ہیں, اس سے یہ تھوڑی پتہ چلتا ہے کہ سارا خاندان میں فیملی سسٹم ہی چل رہا ہے ان کے یہاں پورے ملک میں. وہ تو سلیکٹڈ لوگ ہیں جو پارک میں آ گئے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو بہت تھوڑے لوگ رہ گئے ہیں وہ, اور وہ بھی اگلے 10-20 سال میں وہ بھی وہ بھی ختم ہو جائیں گے, وہ بھی ختم ہو جائیں گے. ہاں ہم ان کے رقش قدم پہ ہمارے اسکالرز ہمیں چلائیں گے. ہمارے جو آ رہے ہیں نا آج کل ڈرامے فلمیں, یہ بچوں کی لائن لگائی ہوئی ہے, عورت کو بچہ پیدا کرنے کی مشین بنایا ہوا ہے, اور ظلم کیا ہوا ہے, اور یہ کیا ہوا ہے, اور وہ کیا ہوا ہے, یہ سارے لارے رپے یہ پہلے گورا اپنی قوم کو سکھا چکا ہے, اس کے بعد مار کھا رہا ہے وہ. اور اب ہمارے ہی جو میڈیا پہ نا اسی قسم کی تحریکیں, یہ مولاناؤں کی باتوں میں مت آؤ, ملک میں مہنگائی دیکھو کدھر جا رہی ہے. مہنگائی کا حل یہ تھوڑی ہے کہ ہم جوان پیدا کرنا چھوڑ دیں. بچہ تو تھوڑے دنوں میں جوان ہو جاتا ہے, وہ تو سورس آف انکم ہے. مہنگائی میں تو آپ کو اولاد کی ضرورت سستائی سے زیادہ ہے, سمجھتے ہو. تو اب نتیجہ دیکھو. اچھا کتنے گھر ہو گئے؟ 3. چوتھا بہت اچھا گھر تھا, اس میں کتا نہیں تھا. اس گھر میں کتا نہیں تھا, وہ بہت اعلیٰ, وہ مسلمان کا گھر تھا جو 150-200 سال پہلے ان کے باپ دادا کسی یورپین کنٹری میں آ کے آباد ہو گئے. اس گھر میں یہ ہوا, ہم جب گئے 4-5 افراد, ہم نے کہا ذرا ان مفتی صاحب کو تھوڑے سے کوئی بیماری ہے جس کی وجہ سے ان کو ہر جگہ گھسنے کا شوق ہے, لیکن کسی کی پرائیویسی میں دخل اندازی دینے کا نہیں ہے, پرمیشن لے کے. یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے کلچر کو, مجھے بہت کلچر دیکھنے کا قوموں کے بہت شوق ہے, تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ ذرا. اس نے کہا بالکل وائی ناٹ. اسپینش بول رہے تھے وہ, انگلش نہیں آتی تھی اس کو. وائی ناٹ یعنی اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے وائی ناٹ. مجھے تو اسپینش نہیں آتی نا, انہوں نے یہ بتایا. اچھا وہ جو صاحب کھڑے ہوئے تھے باہر, وہ شرٹ نہیں پہنی ہوئی تھی انہوں نے. اچھا اس میں کسی کی غیبت نہیں ہے, کسی کو کیا پتا میں کس کی بات کر رہا ہوں, کون سے کنٹری کی بات کر رہا ہوں, تو یہ نہ سمجھے میں کسی کا راز فاش کر رہا ہوں. یہ سب ہی ایسے ہی ہیں. جب وہ اگر وہ گورا سن بھی لے گا نا میری بات, تو تھینک یو کہے گا, شکریہ آپ نے مجھے براڈ مائنڈیڈ کہا کہ میں بغیر شرٹ کے اور پجامے کے بغیر گھومتا ہوں. وہ اس پہ خوش ہوتے ہیں, ان کی غیبت نہیں ہے. یہ ہم لوگ جو اتنے بڑے بڑے پجامے شامیانے جیسی قمیضیں پہنیں گے, ان کو وہ تکیانوسی سمجھتے ہیں. غریب لوگ ہو تم, ابھی تک کپڑوں میں ہی الجھے ہوئے ہو. ان کے یہاں یہ کپڑے وپڑے بیکار قسم کی باتیں ہیں. یہ تو ہنستے ہیں کہ یار ان کو دیکھو کپڑوں کی بات کرتے ہیں, پانی وانی کی بات کرتے ہو, دل جلانے کی بات کرتے ہو, 6 مہینے سے منہ نہیں دھویا تم نہانے کی بات کرتے ہو. وہ اس پہ یہ شعر سنائیں گے ہمیں. میں خدا کی قسم کسی قوم کی برائی کرنا مقصد نہیں ہے, آپ کا مستقبل بتا رہا ہوں کہ اسلام کو فالو نہیں کیا تو آپ کا فیوچر یہ ہے. ترقی کے باوجود, اور بغیر ترقی کے کیا ہوگا. انہوں نے تو ترقی کر لی, پھر یہ فیوچر ہے. ہم تو ترقی بھی نہیں کر رہے اور فیوچر یہ ہو, ہمارا تو بیڑا غرق. سمجھتے ہو. وہ تو شراب بھی پیتے ہیں تو برانڈیڈ شرابیں ہوتی ہیں, ہمارے یہاں تو کچی پیے گا. ڈاکو بھی کچے کے ہمارے یہاں, جن کے کوئی کچھ پتہ ہی نہیں کہ کس وقت کہاں سے نکل آئے. ان کے ڈاکو بھی ایک گینگ ہوتے ہیں, پتہ ہوتا ہے یہ ان کا سربراہ ہے, اس کو فوکس کرو. اب ہمارے تو پتہ ہی نہیں, گلی محلے میں ہر دوسرے گلی میں کوئی ڈاکو ہے. ہمارا تو حشر ان سے زیادہ خراب ہوگا بھائی صاحب. تو چوتھا جو گھر تھا نا, وہ اس میں ایک صاحب وداؤٹ شرٹ پی ہوئی تھی, انہوں نے تھوڑا سا دائیں بائیں لہرا رہے تھے. تو ہم نے کہا کہ کائنڈلی, انہوں نے کہا بالکل جا سکتے ہیں گھر میں. تو ایک ان کی کوئی وائف ہوں گی یا دادی ہوں گی, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں, بیچاری بہت ہی بوڑھی خاتون اور ویسٹرن ڈریس پہن کے بیٹھی ہوئی ہیں.
دادیوں نانیوں پہ سر پہ چادر کتنی اچھی لگتی ہے, کیا خیال ہے؟ پراپر ڈریس کتنا اچھا لگتا ہے, ہاتھ میں تسبیح. بولو اگر کسی کی دادی چڈی پہن کے بیٹھی بھی ہو, آپ کو سکون ملے گا ہیں؟ ان کا قصور نہیں ہے بھائی, ان کے پاس تو مذہب نہیں ہے, ہمارے پاس تو ہے. ہم کیوں اس کو فالو کر رہے ہیں؟ ہم سے تو حساب ان سے زیادہ ہوگا. میں واللہ اس عورت کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے, ہو سکتا ہے اس کا انجام مجھ سے اچھا ہو, میرا انجام برا ہو, جو میں اتنی باتیں کر رہا ہوں یہاں بیٹھ کے, میں لٹکا ہوا ہوں, اس کی بخشش ہو جائے, عین ممکن ہے. لیکن میں آپ کو آپ کا بھیانک فیوچر دکھا رہا ہوں کہ اگر تم نے مذہب کو فالو نہیں کیا تمہارا انجام یہ ہے. تو پھر ہمیں اپنی دادی یاد آئیں, یار ایک ان کی دادی ہیں, ایک ہم لوگ کی دادی. مصلی, وضو, غسل, طہارت, بات بات پہ اللہ کا نام لینا, کوئی پریشانی آئی کوئی بات نہیں. ہماری دادی کو ایک غم پہنچ گیا, ان کے بھتیجے کی ڈیتھ ہو گئی, رو رہی ہیں لیکن کہہ رہی ہیں اللہ یہ ہمارا اختیار نہیں ہے آنکھوں پہ, یہ تو غیر اختیاری ہے, یعنی اللہ سے صبر مانگا جا رہا ہے. روزے چل رہے ہیں, اس میں تلاوت چل رہی ہے, اور اتنے سارے بیٹے بیٹیاں پوتے نواسے بہویں داماد ایک دادی کو محبت عزت کے ساتھ پال رہے ہیں. وہ دادی اچھی ہے, یہ انگریزوں کی دادی اچھی ہے؟ بولو. اب پتہ نہیں یہ دادی تھی یا وائف تھی, واللہ عالم, یہ بھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے, ہم نے اس کی ہمیں ضرورت بھی نہیں, جو بھی ہو. تو ہم جب گھر کے اندر گئے تو گھر ایک کباڑ خانہ بنا ہوا ہے. اف, ظاہر ہے نہ کوئی بہو نہ پوتا نہ نواسا, بوڑھا, دونوں کی ایج بھی ہو گئی ہے. اچھا یہ جو صاحب تھے شرٹ اتار کے, یہ جوان تھے, یہ بوڑھے نہیں تھے. تو کوئی عربی تھے, کسی زمانے میں آ گئے تھے, لیبیا ویبیا کے کوئی عرب تھے. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا آپ نے اپنے گھر میں اتنا سامان اکٹھا کیا ہوا ہے, یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم دنیا میں, انہوں نے پھر بتایا کہ دنیا میں نے ٹریولنگ بہت کی ہے, تو ہر ملک کی کوئی نہ کوئی یادگار لا کے میں نے گھر میں رکھ دی. اب وہ اتنی جمع ہو گئی ہے کہ اس کو کوئی سلیقے سے رکھنے والا نہیں. لیکن چونکہ وہ مسلمان فیملی سے ان کا تعلق تھا تو کتا نہیں نظر آیا ہمیں گھر میں. میں نے کافی تلاش کیا, یا تو انتقال ہو گیا ہوگا کتے کا ہمیں دیکھ کے کہ کتوں کے خلاف بہت بیان کرتا ہے, موو کر گیا ہوگا وہاں سے. کتے بڑے ذہین ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ وہی بندہ آ رہا ہے جو ہر وقت ہمارے خلاف بولتا ہے. یہ کتنے گھر ہو گئے میرے بھائی؟ 4. تو کر لو پھر, یہی صحیح ہے تمہارے لیے. کیا خیال ہے اگر ہمیں آپ کو ہمارے 4 شادیاں اور اتنے بچوں پہ آپ کو نفرت ہے, فنڈامنٹلسٹ, اس غربت مہنگائی کے دور میں اس قسم کی مفتی صاحب فضول باتیں کرتے ہیں, تو پھر دوسرا نظریہ تمہارے پاس کس کا ہے؟ گوروں کا. اور انہوں نے ترقی کی ہے تو بھی اس تباہی سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکے. ہم تو ترقی بھی نہیں کر رہے, ہم تو اس سے 10 گنا زیادہ تباہ برباد ہوں گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اس لیے اللہ اپنا خدا کس کو بنا لو؟ اللہ کا. اللہ نے کہا رزق کون دے گا؟ میں دوں گا.